اسی صورت کے بالکل شروع میں 4 بیویوں تک کرنے کی اجازت آئی ہے. اسی صورت کے بالکل شروع میں دوسری آیت میں یہ مضمون آیا ہے کہ آدمی 4 تک بیویاں کر سکتا ہے، لیکن یہ مضمون مستقل نہیں آیا ہے، ضمناً آیا ہے. یعنی اللہ نے یہ مضمون، یہ حکم مستقل نازل کیا ہو کہ 4 تک بیویاں کرو، نہیں، ایسا قرآن میں کہیں حکم نازل نہیں آیا، بلکہ ایک مضمون کی لپیٹ میں یہ مضمون آ گیا ہے. لپیٹ میں ظاہر ہے کہ جو مستقل مضمون بیان کیا جائے گا اس کی شان اور ہوگی، اور جو کسی مضمون کی لپیٹ میں آئے گا اس کی شان اور ہوگی. میں اسے سمجھاؤں، آپ سمجھیے. سورہ نساء یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اے لوگو، ڈرو تمہارے اس پروردگار سے، پالنہار سے. رب کسے کہتے ہیں؟ یہ رب، پروردگار، پالنہار، یہ لفظ بولتے رہتے ہیں لیکن اس کا مفہوم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. عربی کا جو لفظ رب ہے اسے سمجھو. رب کہتے ہیں اس ذات کو جس نے پیدا کیا، نتھنگ سے تھنگ بنایا، نیست سے ہست بنایا، وجود بخشا، پھر وجود میں لا کر کے آہستہ 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 ترقی دیتے 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 منتہائے کمال تک پہنچا دیا. وہ رب کہلاتا ہے. دیکھو مرچی کا پودا، اس کا ایک لاسٹ لیول ہے. وہ پودا 2 پتے نکلیں گے، پھر 3-4 پتے ہوں گے، پھر 6 پتے ہوں گے، ہوتے 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 ایک خاص معیار پر جا کر مرچی کا پودا رک جائے گا. آم کی گٹھلی میں سے 2 پتے نکلیں گے، 4 پتے ہوں گے، ہوتے 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 اس کا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، وہاں جا کر رک جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا. اسی طریقے سے انسان، مرغی، بکری، یہ وہ تمام حیوانات اللہ وجود عدم سے وجود میں لاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے ترقی دیتے ہیں، اور ترقی آہستہ آہستہ ترقی دے کر کے اس کا ترقی کا ایک آخری پوائنٹ ہے، اس آخری پوائنٹ پر جا کر رک جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا. قد، ہائٹ کا بھی ایک آخری پوائنٹ ہے، بس وہاں رک جائے گا. یہ نہیں کہ بڑھتا چلا جائے گا، 60 سال کا ہو گیا تو چاند تک پہنچ گیا سر اس کا، یہ نہیں ہوتا، ایک پوائنٹ پہ جا کر رک جاتا ہے. ایسے صلاحیتیں، ایبیلٹی کے بھی ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، اس لاسٹ پوائنٹ پہ جا کر ایبیلٹی رک جائے گی. پھر آدمی مطالعے سے اور پڑھنے سے اور ریسرچ سے اپنی تھوڑا بہت بڑھاتا رہے، بس تھوڑا بہت ہی بڑھے گا، اس لاسٹ پوائنٹ سے آگے نہیں جائے گا. اور یہ جو تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پر بڑھاتے ہیں، ہر چیز کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کے ضابطے بھی اللہ کے یہاں اور ہیں. بھینس کا بچہ آدھی رات کو پیدا ہوتا ہے، سب گھر والے سوئے ہیں، آنگن میں بھینس بیائی اور بچہ پیدا ہو گیا، پڈا یا پڈی، کٹڑا یا کٹڑی. صبح جو گھر والے اٹھے تو آنگن میں بچہ بھاگ رہا، دوڑ رہا، اور بھینس کو دوہنے کے لیے گئے، اس کو گھاس ڈالی تو بچہ آ کر کے بھی تن کے اٹھا رہا ہے. آدھی رات میں یہ اتنی ترقی ہو گئی. اور انسان کا بچہ اس حال میں 1.5 سال میں جا کر ہوتا ہے. 1.5 سال تک ہاتھوں میں اٹھائے اٹھائے پھرنا پڑتا ہے، تب 1.5 سال میں کہیں بیٹھنے کے اور کچھ چگنے کے قابل ہوتا ہے. اور وہ آدھی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دے دی. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کس چیز کو تدریج کس طرح لے جانی ہے، کس کو کس طریقے سے، وہ ان کی حکمتیں وہ جانتے ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو کوئی دخل نہیں دینا. مجھے تو رب کے معنی بتانا ہے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو نتھنگ سے تھنگ بنائے، عدم سے وجود بخشے، لہذا جو وجود بخشنے والا نہیں ہے وہ رب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. رب ہونے کے لیے پہلے خالق ہونا ضروری ہے، پھر خالق پیدا کر کے وجود میں لانے کے بعد میں ایک دم ترقی دے نہیں، وہ رب ایسا رب کی نہیں، آہستہ آہستہ ترقی دے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کی ہے. ایک جگہ نہیں، 10 جگہ قرآن کریم میں مضمون آیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کی ہے. تو دن تو تھے ہی نہیں اس وقت،
دن اور رات تو جب سورج پیدا ہوا اس کے بعد دن اور رات ہوئے، اس سے پہلے جب سورج ہی نہیں تھا تو دن اور رات کہاں سے آئے؟ تو مفسرین کرام نے کہا کہ وہ جو 6 دن ہیں وہ 6 دور ہیں، اور ایک دور معلوم نہیں کتنا لمبا دور ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو، تو 6 دوروں میں اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی شان تو کن فیکن ہے، وہ تو جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہو جائے تو وہی رکھیے، پھر آسمان و زمین پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو 6 دن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے کن اور ہو جاتے، 6 زمین و آسمان پیدا ہو جاتے۔ اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، مگر اللہ رب بھی تو ہیں، رب اور پروردگار ہیں، اور رب اور پروردگار میں مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے بعد میں اسے آہستہ آہستہ ترقی دیتے 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 کمال تک پہنچے گا۔ تو یہ آسمان و زمین کی جو موجودہ حیت اور شکل ہے، یہ 6 لمبے ادوار سے گزرنے کے بعد یہ شکل موجودہ ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں نے اے لوگو ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، پھر دو مرد اور عورت کے ذریعے سے ساری نسل انسانوں کی پھیلا دی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں اس ایک جوڑے سے اللہ نے بنا ڈالی۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام سے آپس میں سوالات کرتے ہو۔ جب آدمی مصیبت میں پھنستا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے دوست سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، ایرے سے، غیرے سے، اجنبی سے کہتا ہے خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے میرا تعاون کرو، خدا کے لیے۔ جب پھنستا ہے مصیبتوں میں تب خدا کے لیے کہتا ہے۔ یہاں یاد رکھنا چاہے غریب جو یہ پیشاور فقیر جو خدا کے لیے کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ ایک لوگ ہیں جن کا دھندا مانگنا ہے، اور صبح سے اٹھیں گے اور ان کی روٹین طے ہے کہ آج صبح سے شام تک میں اتنے گھروں میں گھومنا ہے، ملے یا نہ ملے کوئی۔ ان کا دھندا اور کاروبار مانگنا ہے، اور وہ یہی ان کا زبان زد جملہ ہے، بھیجو اللہ کے لیے۔ یہ جو اللہ کے لیے کہتے ہیں یہ تو تقیہ کلام ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بھکاری آپ کو سلام کرے تو سلام کا جواب واجب نہیں، یہ مسئلہ ہے، شامی میں لکھا ہوا ہے کہ بھکاری یعنی یہ مانگنے والا سلام کرے تو سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ وہ اس کا جو سلام ہے وہ سلام نہیں، وہ سلام بھی مانگنا ہے، لہذا وہ سلام کرے اور آپ کے جیب میں گنجائش ہو تو نکال کے کچھ دے دو، نہ کہو بابا معاف کرو، باقی اس کا سلام سلام نہیں ہے، وہ سلام تو سوال ہے۔ تو جیسے بھکاری کا سلام سلام نہیں ہے وہ سوال ہے، ایسے وہ جو اللہ کے لیے بھیجو کہتا ہے وہ بھی تقیہ کلام ہے۔ لیکن اگر سنجیدگی سے کوئی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو حدیث شریف میں ہے کہ اسے محروم مت کرو، اس سے برا کوئی شخص نہیں ہے، جسے اللہ کا نام لے کر مانگا گیا اور پھر بھی اس نے نہیں دیے۔ تو فرمایا کہ جس اللہ کا نام لے کر تم آپس میں مانگتے ہو مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت اس اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور دوسرا ڈرو رشتہ داری سے، ریلیشن شپ، ارحام، رحم کی جمع ہے، کیونکہ جب ایک ماں باپ سے یہ سارے انسان نکلے ہیں تو سب یہ خاندان ہے،
ایک ہی دادا دادی کی ساری اولاد ہے، ایک ہی خاندان ہے، دو کچھ انسانوں میں تفریقہ ہے ہی تو پورا خاندان ہے، تمام انسان ایک خاندان ہے۔ جب یہ خاندان ہے تو اس خاندان سے ڈرو۔ اس خاندان سے کیا ڈرنا ہے؟ اس خاندان کو جوڑو، اس خاندان کو کاٹو مت۔ اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ رحم اور وہی لفظ ہے، صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی مانے خاندان کو جوڑو، اور قطع رحمی کے مانے خاندان کو توڑو نہیں۔ اور اوپر سے بتلایا کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا ساری انسانیت ایک خاندان ہے۔ اس خاندان سے ڈرو، اس خاندان کو جوڑو، اس خاندان کو توڑو مت۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی برتر ہیں، بہت بڑے ہیں۔ علیا کبیرا میں دیکھ لو، مجھے بھی ایسا اشتباہ تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ رقیبہ، چلو رقیبہ کر لو۔ یہ مجھے تو بتانا، آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ایک تمہیدی مضمون ہے کہ تمام انسان ایک خاندان ہے، پھر اس کے بعد آگے مضمون شروع ہوتا ہے یتیم بچوں کا، اورفن۔ لڑکے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی یتیم ہو سکتی ہیں۔ جب کوئی بچے یتیم ہوں گے تو وہ کسی کی پرورش میں ہوں گے، خاندان کے کسی آدمی کی پرورش میں ہوں گے۔ خاندان میں کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے تو دور کا، گاؤں کا، بستی کا کوئی بھی بھلا آدمی ہوگا جن بچوں کو اپنے پاس رکھے گا اور پرورش کرے گا۔ جب اس کا باپ مرے گا تو اس کے باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے، زمین، کھیت، مکان، پیسہ وغیرہ، یہ سب اس پرورش کرنے والے کی نگرانی میں جائے گا، اور وہ نگران جو ہے اسی کے مال کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ کھیت ہے تو کھیتی کرے گا، کاروبار ہے تو کاروبار بڑھائے گا، اور اس پر خرچ بھی کرے گا اور بڑھائے گا پھر خرچ بھی کرے گا۔ اب یتیم بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ یہ وہ مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ جو ولی اور سرپرست ہے، اگر یتیم کا مال اچھا خاصا اس کے پاس ہے تو دینے کو جی نہیں چاہے گا اسے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ آتا ہے۔ کیوں؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب تم یتیم کی پرورش کرو گے تو تم خود بھی کھا سکتے ہو۔ وہ جو سرپرست جو ہے وہ اپنی ضرورتیں بھی تنخواہ اس کے مال میں سے لے گا، اور اس کے سب لمبے چوڑے مسائل ہیں۔ اب اس کے کھیت اور پیداوار اور زمین اور پیسہ سب یتیم کو دے دیا تو ہم تو خالی ہاتھ ہو گئے، ہم کیا کھائیں گے؟ ایسے موقع پر آدمی لے تو لحال کرتا ہے، ہیلے حوالے کرتا ہے یتیم کو اس کا کاروبار سونپنے میں۔ لہذا اب مسائل شروع ہوتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو تم یتیموں کو ان کے مال، یعنی جب یتیم اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں تب ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، حلال کو حرام کے بدلے میں بدلو مت، یعنی اب تک تو جب تک وہ یتیم پرورش کے قابل تھے تو ان کی آمدنی میں سے جو کھا رہے تھے وہ تو اپنی خدمت کا بدلہ لے رہے تھے، لیکن اب تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے ہیں، اب کیوں ان کو روکے ہوئے اور ان کا مال کیوں کھا رہے ہو؟ یہ اپنی خدمت جو حلال ہے اس کے بدلے میں حرام تنخواہ لے رہے ہو تم۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ اس کی لمبی چوڑی تفسیریں ہیں، میں وہ نہیں بیان کرتا سکوں، میں تو آگے بڑھتا ہوں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ہڑپ کر جانا اور کھا جانا یہ بہت بڑا گناہ۔ اور آگے چلیے، تیسری آیت شروع ہوتی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ،
اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے سلسلے میں انصاف نہیں برت سکو گے، یعنی لڑکے یتیم ہیں، جب وہ بڑے ہو گئے کاروبار کے قابل تو دے دینا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنا کاروبار خود ہی سنبھالیں گے، لیکن لڑکی ہے اور اس کا کاروبار ہے، تو اب وہ سرپرست سے کیا کرے گا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں تاکہ اس بہانے سے اس کا سارا کاروبار میرے پاس آ جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مالدار عورت ڈھونڈتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تاکہ اس کا مال بھی بیوی کے ساتھ آئے۔ تو یہ یتیم لڑکی ہے، اس کا باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے، یہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ نکاح کر لوں تو اس کا مال بھی میرے پاس آ جائے گا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حج میں گیا تھا، مہندی لیتا گیا پوٹلا باندھ کر کے اور مکہ میں بیچی اور پیسے کمائے، کوئی حرج نہیں۔ وہ مہندی بیچنے تھوڑے گیا تھا، حج پڑھنے گیا تھا، ضمن ایک چیز لیتا گیا اور مکہ میں بیچ کر اس نے پیسے بنائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس یتیم بچی سے نکاح کیا، بیوی بنائی، اس بیوی بننے کے سلسلے سے اس کا مال بھی ساتھ میں آیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ مکہ گیا حج کے لیے نہیں گیا، کاروبار کے لیے گیا ہے، اور کاروبار کے ضمن میں حج بھی کرتا ہے۔ اصل تو اسے بزنس کرنا ہے، یہاں سے کچھ چیزیں وہاں لے جانی ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں یہاں لانی ہے، یہ جو اپ ڈاؤن کر رہا ہے اسی مقصد کے لیے گیا ہے، حج تو ضمن ہو گیا، تو پھر وہ حج ضمنی ہے، اصل تو کاروباری ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر اس سے نکاح کرنے کا مقصد بیوی حاصل نہیں کرنا، اس کا مال ہڑپ کرنا، مال لانا ہے، ایسی صورت میں جبکہ اس کو مال، اس یتیم بچی کا مال چاہیے اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، تو بتاؤ یہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کی طرح سے اس کے حقوق ادا کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ نکاح میں تو رغبت ہی نہیں ہے، اصل تو مال، رغبت مال میں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس یتیم بچی سے نکاح مت کرو، یہ اصل ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ یتیم بچیوں کے سلسلے میں انصاف کی رسی ہاتھ میں نہیں پکڑے رکھو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس اس یتیم بچی سے نکاح مت کرو، اس یتیم بچی کا کہیں اور نکاح کرو، اور تمہیں بیوی چاہیے، دنیا میں بہت عورتیں ہیں، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، دنیا میں بہت عورتیں ہیں، تمہیں جو پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو، 2 سے کرنا چاہو 2 سے کرو، 3 سے کرنا چاہو 3 سے کرو، 4 سے کرنا چاہو 4 سے کرو، اس یتیم بچی سے مت کرو، اس کو دوسری جگہ نکاح کرو۔ یہ ہے اصل مضمون۔ یوں ضمن یہ نکاح مضمون آیا کہ 4 تک نکاح ہو سکتے ہیں، 4 تک نکاح ہو سکتے ہیں، یہ مضمون یوں لپیٹ میں آیا ہے، ورنہ اصل مضمون تو یہ یتیم بچیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا، فَانْكِحُوا کا مطلب اس یتیم بچی سے نکاح مت کرو، اس کا نکاح کہیں اور کرو، اور تمہیں بیوی چاہیے، دنیا میں بتیری عورتیں ہیں، 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، بس یہاں رک گئی بات، معلوم ہے 4 ہی تک جائز، اگر 5 جائز ہوتی تو اللہ 5 کا بھی ذکر کرتا۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں، 5 نہیں ہو سکتی، وہ یہاں سے نکلا ہے کہ اللہ بیان کرتے کرتے 4 پر رک گئے، اگر 5ویں جائز ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے۔ پھر یہ 2 3 4 کرنے کا جو لپیٹ میں مضمون آیا، پھر اس کے ساتھ شرط بڑھائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، فرمایا کہ یہ 2 3 4 بیویاں کرنے کی بھی اجازت کب ہے؟ جب تم ان کے درمیان میں انصاف کر سکو۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم 2 بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکو گے، 3 کے 4 کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو اللہ نے فرمایا پھر 1 کرو، فواحدتاً 1 کرو، اور اگر تم 1 کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو باندی پر گزارا کرو، 1 بھی مت کرو۔ اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، اب نہیں رہی، تو فرمایا کہ اگر تم 1 کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے پھر 1 بھی مت کرو، پھر باندی سے گزارا چلاؤ کہ اس کے جسم کا آدھا جسم جھڑا ہوا ہو، جیسے دیوار کا پلاسٹر جھڑ جاتا ہے، آدمی ہے آدھا جڑ گئے،
حدیث شریف میں کہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا، اس کا شقہ ساقط، اس کا آدھا حصہ جڑا ہوا ہوگا. لہذا انصاف کر سکتے ہو تو 2 3 4 کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. آج ہی وہ آیتیں پڑھی گئی کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ایک بیوی تھی، دوسری کر لی، تیسری کر لی، اور پہلی جو ہے لٹکی ہے ادھر، نہ بغیر شوہر کی ہے نہ شوہر والی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں. تو اصل مضمون میں کیا سمجھا رہا تھا؟ اصل مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو ایک سے زیادہ، ایک بیوی اور ایک سے زیادہ بیوی، 4 تک بیوی کرنا، یہ مضمون قرآن کریم میں لپیٹ میں آیا ہے، مستقل یہ حکم نہیں آیا. اصل تو یتیموں کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ یہ یتیم بچی اگر تم اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ انصاف نہیں برت سکو گے، ایسا اندیشہ ہے، تو اس یتیم بچی سے خود نکاح نہ کرو، اس کا نکاح کہیں اور کرو، اور تم اپنی ضرورت کے لیے 1 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو، دوسری جو تمہیں عورتیں پسند ہو ان سے کرو، اس سے مت کرو. تو یتامہ کے حقوق کے بیان کے ضمن میں یہ مسئلہ آیا ہے. کیا سمجھایا میں نے یہ سمجھایا کہ مستقل جو حکم ہوگا اس کی اہمیت اور ہوگی، اور کسی مضمون کی تمہید میں جو بات آئے گی یا کسی مضمون کی لپیٹ میں جو بات آئے گی اس کا درجہ حکم کا اور ہوگا. اسی لیے 1 سے زیادہ عورتیں نکاح کرنا سب سے پہلے مدار ہے انصاف پر. اگر نکاح انصاف نہیں کر سکتا ہے، نباہ نہیں کر سکتا ہے، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. 1 سے نکاح کرنا بھی حرام ہے اگر وہ اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، انصاف نہیں کرے. اور کر سکتا ہے اور ضرورت ہے اسے، تو پھر 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، وہاں تک اس کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے، جواز ہے. کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سے زیادہ 3 4 نکاح کریں. ایسا کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے پیش نظر اجازت دی ہے کہ تمہاری ضرورت ہے تم کرو. ضرورت کیا ہے اسے بھی سمجھو اچھی طرح سے. جو ٹھنڈے ملک ہیں ان ملکوں کے لوگ اس ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے. جیسا آپ کا کینیڈا ہے، امریکہ کا ایک کچھ حصہ ہے، کہ پورا یورپ یہ ٹھنڈا ملک ہے. یہی لوگ اعتراض کرنے والے ہیں. یہ ٹھنڈے ملک والے ضرورت نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ 1 سے زیادہ عورتوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ وہ ایک بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی پہلے انہیں ڈانس کرنا پڑتا ہے. پہلے گھنٹہ پر ڈانس کریں گے تب ایک بیوی کے حقوق ادا کریں گے. کیوں؟ یہ ٹھنڈے ملک ہے، اور ایسے انجیکشن نکلے ہیں کہ مرد لے گا، عورت لے گی، تب وہ ملنے کے قابل ہوتے ہیں. اب ایسے ملکوں کے باشندے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ پھر وہ لوگ جن کے یہاں چاروں طرف جائز ناجائز دروازے کھلے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے 1 سے زیادہ بیویوں کی کیا ضرورت ہے. 1 سے زیادہ بیویوں کی کیا ضرورت ہے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. جن کے یہاں جائز ناجائز کوئی چیز نہیں ہے، چاروں طرف دروازے کھلے ہیں. جون سی عورت ہے اسے مذاق شروع کر دو، جون سی عورت ہے اس سے دل لگی شروع کر دو، جون سی عورت ہے اسے ناجائز انتفاع شروع کر دو. جن کے یہاں حرام کے دروازے کھلے ہیں وہ ان کو کیسے سمجھاؤ گے؟ ان کو تو 1 کی بھی ضرورت نہیں. بغیر 1 کے بھی وہ اپنی گاڑی چلائیں گے، بلکہ 1 کے بغیر اچھی گاڑی چلتی ہے. اسی لیے ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ نکاح نہیں کرنے کا. ویسے ہی گرل فرینڈ اور کیا بوائے فرینڈ اور پتہ نہیں کون سا فرینڈ ہے، بس فرنٹ رہو، فرنٹ. اس کی ضرورت کہاں؟ گرم ملکوں میں. مڈل ایسٹ گرم ملک ہے. 2 مہینے نہیں، 1 ہفتہ وہاں رہو تو تم اپنی طبیعت میں تغیر پاؤ گے. 1 ہفتہ رہو مکہ میں اور گرم ملکوں کے اندر، مڈل ایسٹ میں، 1 ہفتے کے اندر تم اپنی طبیعتوں میں تغیر پاؤ گے. اور جہاں چاروں طرف سے اتنی مضبوط باڑ کر دی ہے کہ آپ نگاہ غلط ڈال بھی نہیں سکتے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو یہ دیکھو تو حد لگی، یہ جو سنسار کریں گے کوڑے پڑیں گے. 4 سزائیں ہیں
جن کے احکام شریعت میں جو حدیں جس پر لوگ شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں بربریت ہے اور بڑی سخت سزائیں ہیں، وہ کل 4 سزائیں ہیں۔ حالانکہ کرمنل کوڈ تو جتنی بڑی کتاب ہوتی ہے کرمنل کوڈ کی، اسلام میں کوئی کرمنل کوڈ نہیں ہے، صرف 4 سزائیں ہیں جس سے یہ سارے پریشان ہیں کہ اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں۔ صرف 4 سزائیں ہیں: زنا کی سزا، چوری کی سزا، شراب پینے کی سزا اور کسی پر تہمت لگانے کی سزا۔ بس اونلی فار کرائم، یہ صرف 4 سزائیں ہیں جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یہ بہرحال جاری ہوں گی۔ اور ان 4 سزاؤں کے علاوہ بے شمار گناہ ہیں، ان کی اسلام نے کوئی سزا ہی نہیں مقرر کی۔ قاضی کی ثوابدید پر ہے، قاضی جو چاہے سزا دے، زیادہ دے کم دے، کوئی سزا نہیں۔ یہ 4 ہی سزائیں اللہ نے نازل کی ہیں کہ اس میں کسی کو دخل دینے کا نہیں ہے، یہ سزائیں ضرور جاری ہوں گی۔ اور یہ جو شور مچانے والے ہیں وہ ان 4 گناہوں میں مبتلا ہے۔ شراب وہ پیتے ہیں، چوری وہ کرتے ہیں، مہذب کرتے ہوں گے، بے ڈھنگی نہیں کرتے ہوں گے تو مہذب چوری کرتے ہوں گے، زنا وہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ان کا کام ہے۔ تو اس کو ان کو جو بھاری کیوں معلوم ہوتی ہے کہ ان 4 گناہوں میں وہ مبتلا ہے۔ اور اگر میں اللہ کے فضل سے 4 گناہوں سے پاک ہوں تو میری بلا سے سنسار کر دو، 1000 کوڑے مار دو، میرا کیا جاتا ہے، میں نہیں ڈروں گا۔ اور اگر میرے اندر عیب ہیں تو چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے یہ سزائیں بڑی بھاری معلوم ہوں گی۔ تو جس نے زنا کے سلسلے میں اتنی کیڑی اور سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہوں کہ آدمی غلط نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اب بولو، ملک ایسا ہے کہ جہاں ایک بیوی سے کام نہیں چلتا، جبکہ بیوی کو ہر مہینے 8 دن تو نماز نہیں پڑھتی ہو، اور اس وقت میں بیوی کے نزدیک جانا بھی حرام۔ اب آدمی کو ضرورت ہے اور بیوی ایک ہے، وہ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، وہ بڑے مزے کے آدمی تھے، بڑے صحابی ہیں، بڑے مزے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا صاحب الواحدہ فی بلاء وعنا، صاحب الواحدہ فی بلاء وعناء، ان حاضت حاض معہ وان مرضت مرض معہ۔ جس کی ایک بیوی ہے وہ مصیبت میں، کیوں؟ بیوی کو حیض آئے گا تو اسے بھی کرسب باندھ کے سونا ہے، وہ بیمار پڑے گی تو اسے بھی بیمار پڑنا ہے۔ تو کہا ایک بیوی والا مصیبت میں، اور فرمایا صاحب الاثنتین بین جمرتین، 2 بیویوں والا 2 چنگاریوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یوں کرے تو یہاں جلے، یوں کرے تو ادھر جلے۔ تو فرمایا صاحب الاثنتین بین جمرتین، 2 بیویوں والا 2 چنگاریوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا صاحب الثلاثہ ضیف کل لیلہ، جس کی 3 بیویاں ہوں وہ ہر رات گیسٹ، مہمان، اس کے یہاں جاؤ تو یہ چائے بنا کے تیار کرے، اس کے یہاں جاؤ تو وہ کافی پیش کرے۔ اور فرمایا صاحب الاربع فی کل قریۃ کل لیلہ، جس کی 4 بیویاں ہیں وہ ہر رات نئے گاؤں میں گزارے گا۔ ہر رات نئے گاؤں میں گزارنے کا مزہ جو ہے ٹورسٹ جانتے ہیں، جو ٹور کے شوق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر رات نئے گاؤں میں گزارنے کا کیا مزہ ہے۔ تو ہر مہینے میں 7-8 دن تو ایسے آتے ہیں۔ پھر عورت حمل سے ہو گئی، حمل کا جو وضع کا قرب آتا ہے، آخری 3 مہینے جب رہتے ہیں تو اولاً تو عورت کی شوہر کی طرف رغبت نہیں، اور اگر زبردستی ہو تو بچے کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد میں 2-3 مہینے تک عورت کی رغبت نہیں ہوتی، وہ دودھ پلاتی ہے تو عورت کی شوہر کی طرف رغبت ہی نہیں۔ تو اب یہ ایسے وقت میں آدمی کے پاس ایک بیوی ہو تو کیا ہوگا؟ اس لیے انسان کی اپنی ضرورتیں ہیں کہ 2 ہو سکتی ہیں، 3 ہوں، 4 تک ہوں، بس کافی ہیں۔ کیوں؟ اگر اسے یہ حاملہ ہے اور اتفاقاً دوسری بھی حاملہ ہے تو 2 خالی ہیں، ان 2 میں سے ایک کو حیض آ گیا تو دوسری خالی ہے۔ تو 4 تک ضرورتیں ہیں، پھر اس سے آگے ضرورت نہیں ہے۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر ملک کے لوگوں کو 4 کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھنڈے ملک والے تو ایک نباہ لے تو بہت بڑا تیر مار لیا انہوں نے،
یہ تو ان گرم ملکوں کے اندر، اور گرم میں بھی جو گرم خشک ملک ہیں، یعنی جو ڈرائی ملک ہیں، ڈرائی جو خشک ملک ہیں، گرم خشک، جیسے سعودیہ کا ملک جو ہے گرم خشک ہے، ایسے گرم خشک ملک کی صورتحال اور ایسے ملکوں کے اندر اگر ایک ہی عورت کو پریشان بار بار کیا جائے تو حمل میں بھی اسے پریشان کرنا ہوگا، حیض میں بھی اسے پریشان کرنا ہوگا، دودھ پینے کے زمانے میں بھی اسے پریشان کرنا ہوگا۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ نہیں، اگر کسی کو ضرورت، ہر ایک کو نہیں، کسی کو ضرورت ہے، ایک سے کام پورا نہیں ہوتا ہے تو 2 3 4 بیویاں کر سکتے ہو، مگر ناجائز نظر ڈالنے کی کسی پر اجازت نہیں۔ اگر ناجائز نظر ڈالی اور ناجائز گناہ کیا، دیکھو یہ سزا کا کوڑا لٹک رہا ہے۔